ذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پڑھتے چلے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمتا للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اوپر کروڑوں احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور اپنی رحمت سے، رحم سے، کرم سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو زندگی بخشی. یہ زندگی کا جو اللہ کی طرف سے ہمیں دین ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ابھی تک زندہ رکھا ہے، یہ اسی کا فضل ہے، کرم ہے، ورنہ ہم بھی ان اس دنیا سے جانے والوں میں شمار ہو جاتے جو آج تک شاید دنیا سے چلے گئے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہے. بندوں سے مخاطب ہونے کے بعد یہ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہا کرو. اور کس طرح سے ڈر، کس طرح سے تقوی اور اللہ تبارک و تعالی کا ڈرنے کا سلیقہ بھی بتایا گیا. حق تقاتہ، جس طرح اللہ نے حق دیا ہے ڈرنے کا، اسی طرح ہم کو ڈرنا ہے. ہر چیز میں ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ لوگ اگر موجود ہیں تو بعض مرتبہ گناہ کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی نہیں دیکھیں گے تو تب گناہ کر لوں گا. تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آنا اس کے لیے بڑی بدبختی کی بات ہے، اس لیے کہ لوگ نہیں دیکھنے پر وہ تصور کر رہا ہے کہ اس کا اللہ نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ کی ذات دیکھتے رہتی ہے. اس کا بندہ نیک اعمال کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے. فرمایا گیا: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پھر فرمایا گیا: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے موت بنائی ہے، زندگی بنائی، اس کا مالک تو اللہ ہی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جانچتا ہے، پرکھتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جب تک تم زندہ رہو گے اس دنیا کے اندر کتنے نیک اعمال کرتے رہو. ایکم احسن عملا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے جسم کے اندر اللہ کی طرف سے جو روح ابھی تک رکھی گئی ہے،
جو جان ہمارے جسم کے اندر موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، وہ ہمارے جسم میں رہے تک ہم کو اللہ کا حکم بجا لاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمیشہ دل کے اندر قائم و دائم رہنا۔ مثال کے طور پہ بعض بچے رات کے اوقات میں گناہ کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ رب العالمین کے، وہ فرماتا ہے بندہ اس خیال میں ہے کہ رات کے اندھیرے میں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارا رب تو ایسا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کالی اور اندھیری رات ہو، کالا پتھر ہو، کالے پتھر پہ کالی چوٹی ہو، اور اس چوٹی کے قدموں کی چلنے کی آواز بھی اللہ ہمارا سن سکتا ہے اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو اب دل کے اندر سے خیال نکل جانا چاہیے کہ رات کے اوقات میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دن کے اوقات میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ ہمارا خام خیال ہے۔ رب العالمین کی ذات ہمیشہ ہم کو گھیرے ہوئی رہے، اور ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ اکثر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ ہمارے دونوں کندھوں کے اوپر دو فرشتے اللہ نے رکھ دیے، جس کا نام کرامن کاتبین ہے۔ ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کا کام یہی ہے، فرشتوں کا کام یہ ہے کہ اگر اللہ کا بندہ ایک نیکی والا عمل کرنے پر ابھی اپنے دماغ میں بات لاتا ہے، سوچتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے، تو اس کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب بندے سے کوئی برا عمل ہو جاتا ہے تو برا عمل لکھنے والا فرشتہ جب اپنا رجسٹر نکالتا ہے اور برا عمل کرنے پر اس بندے کے نام اعمال میں یہ لکھنا چاہتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں اللہ کا بندہ یہ برا کام کیا تھا، اب میں اس کو لکھ رہا ہوں، یہ اپنی تیاری میں مصروف ہے، دوسرا فرشتہ اس کو روک دیتا۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں روکا جا رہا؟ تو اللہ کا حکم جو ہے فرشتہ سنا رہا ہے۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی غفور رحیم والی ذات، گناہ ہو گیا، گناہ کر چکے، جب لکھنے کا معاملہ آیا تو فرشتہ روک رہا ہے اور اللہ کا پیغام سنا رہا ہے کہ نہیں، رب کی طرف سے حکم ہے کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ، شاید ہو سکتا ہے یہ گناہ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں آ جائے اور توبہ و استغفار کرے۔ اب وہ فرشتہ ٹھہر جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزر جاتا، گزرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتے کا جو پیغام تھا وہ فرشتہ سناتا ہے کہ دیکھو یہ وقت بھی گزر گیا، یہ مقرب گھڑی بھی چلی گئی، یہ بھی چلا گیا، وہ بھی وقت بھی چلا گیا، ابھی تک اس نے توبہ و استغفار نہیں کی، تو بہت انتظار کرنے کے بعد اس کے نام اعمال میں وہ برا عمل کرنے کا عذاب یا جو بھی اللہ نے جزا رکھی ہے وہ لکھ دیا جائے۔ اب ہمارا رب کتنا بڑا غفور رحیم ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے مسجد میں بیٹھنے کے بعد اسے ارادہ کیے کہ میں مسجد سے باہر جاؤں گا، جس وقت جاتا رہوں گا اس وقت میں کسی غریب کو فلاں اتنے روپے خرچ کروں گا۔ یہ اگر بات ذہن میں آ گئی فوراً فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ اس نے جو ہے نیک عمل کرنے کا داعی اپنے دل کے اندر پیدا کر۔ تو دوسرا فرشتہ پوچھتا ہے ابھی اس نے عمل ہی نہیں کیا، ابھی اس نے کسی کو پیسہ دیا ہی نہیں، صدقہ کیا ہی نہیں، تو فرمایا گیا رب ذوالجلال کا حکم ہے کہ اللہ بندے کے دماغ اور اس کے سوچنے کے مطابق اللہ اس کے حساب سے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ تو نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ اس طرح سے برتاؤ کرتا ہے، پھر جب وہ نیکی کرنے پر نیکی کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کر اللہ۔ تو یہ نظام اور سسٹم اللہ نے بنایا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے اذان کی آواز بھی ہمارے دلوں کو مسخر نہیں کر سکتی،
اذان کی آواز ہمارے دل کو نہیں تڑپا سکتی. کسی کی روداد ہمارے سامنے آ جائے، کسی کی تکلیف آ جائے اور کسی کا معاملہ ہمارے سامنے آ جائے، کسی کی ضرورت ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے دل مردہ ہو جائے. اور ہمارا دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ دیکھ لیجئے قرآن کا پیغام بھی اس تک نہیں پہنچتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کا طریقہ اس کے پاس اس کے دل میں نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل میں مردہ ہو. تو دلوں کو جو ہے زندہ کرنا ہے کس کے ذریعے سے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج ہر کوئی پریشان ہے، دل کی بیماری میں پریشان ہے، دل کے اندر سوچتا ہے، فکریں لاتا ہے. اس کو چاہیے، اور خاص طور پر جو اللہ کے بندے جن کو ہارٹ کی بیماری ہے ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ کچھ وقت خاموشی کے ساتھ ایسے مقام پر بیٹھ جائے جہاں پر آپ ہو اور اللہ، دنیا کا کوئی بندہ نہ، بس اس مقام پر بیٹھ جائے اور یکسوئی کے ساتھ رجوع اللہ ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان سے کرتے رہے اور اپنا ذکر کرتے وقت دنیا و واقعات سے بے خبر ہو جائے. اتنا بے خبر ہو جائے کہ مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں. بیماری دینے والا کون؟ اللہ. اور شفا دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی. تو عام آدمی تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن خاص کر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ ہارٹ کی بیماری آ جائے یا دل کی بیماری آ جائے یا بی پی کی بیماری بھی آ جائے، ایسے لوگوں کے لیے میرا یہ جو ہے مشورہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ یکسوئی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ دنیا و واقعات سے کٹتے ہوئے صبح 1 گھنٹہ، شام میں 1 گھنٹہ ذکر و اذکار میں لگ جائے. جو ذکر آپ کو پسند، بعض مخصوص ذکر بھی ہمارے سامنے آئے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کے اندر ہم کو بتایا جا رہا ہے آگاہ ہو جاؤ اللہ کے بندو. کیا تمہیں اللہ کا ذکر جب تم کرتے ہو اپنے دل کو ٹٹولو، تمہارا دل مطمئن شمار کیا جائے گا. تم کو محسوس ہوگا، دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ ذکر کرتے رہے. آپ اگر کوئی آلہ اور جو ہے بی پی چیک کرنے کی مشین اگر لگا دیں گے، آپ آنکھ بند کریں. آج لوگ جو ہے میڈیٹیشن سینٹر کھولے ہوئے کہ کیا کام کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اتنی ہزاروں کی فیس لی جاتی ہے اور وہاں پہ ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اور خاموشی سے جو ہے بیٹھ کر وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کچھ کام دے دیا جاتا ہے، بس آپ کنسنٹریٹ یہ چیز پہ کرنا، تو یہی آپ کا میڈیٹیشن. آج سے 1450 سال پہلے نبی مکرم شفیع اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میڈیٹیشن ہم کو ذکر اذکار کے ذریعے عطا فرمایا. ہم اس کو بھول گئے. تو لہذا جب جب وقت ملے کچھ دیر ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھائے. پھر دیکھ لینا جب کبھی کوئی ضرورت ہمیں پیش آ جائے گی ہم دعا کریں گے، ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے ہماری دعائیں مقبول ہو جائیں. لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں سے پھرتے رہنا اور ان سے جو ہے سوال جو ہے دراز کرتے رہنا، یہ ہمارے لیے زیبا نہیں دیتا. ہم تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام. ہم تو اللہ سے مانگنا، اللہ سے ایسے مانگنا، بس مانگتے رہنا جس طرح ایک چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کے سامنے مانگتا ہے، روتا ہے. ماں محسوس کر لیتی ہے کہ اب یہ بچے کو بھوک لگی ہے، تو ماں اسی وقت اس کو دودھ پلاتی ہے. تو ہمارا رب بھی ہم سے ایسا متاثر ہو جائے، ہماری طرف دیکھ لے، ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیج کر ہمارے مسائل کو حل کرانے والا بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمت کا معاملہ فرما دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے ہو گئے تو وہ ہمارا ہوگا، نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا. من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا گیا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے بنتا ہے، یعنی جو اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بننے میں ہونے میں بہت بڑا فرق ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ بندہ دنیاوی کاموں میں ایسا ملوث ہو جاتا ہے، کبھی بنتا ہے کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کبھی بنتا ہے کبھی پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن کسی کا ہو جانا یہ بہت بڑی بات، کسی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا جو کہا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اپنے برگزیدہ بندوں کا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بندہ اس کا ہو گیا۔ تو بیٹھ کر جو اللہ کا ڈر اور خوف اور خشیت جو دل کے اندر پیدا کرنی ہے، آج اس میں ہم کمزور نظر آ رہے ہیں، آج ہم جو ہے کمزور نظر آ رہے ہیں، اسی لیے ہمارے مسائل ختم نہیں ہو رہے، مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گھروں کے اندر بیٹھے اپنے بچوں کو صبح اٹھائے، ان کے ہاتھوں میں قرآن تھمائے، قرآن دے ان کے ہاتھوں میں، اور ان سے کہیں کہ بیٹا تو ایک مرتبہ روزانہ یہ طے کر لے کہ گھر کے اندر پڑھنے کا عادی بن جا، قرآن پڑھنے پڑھانے کا عادی بن جا، پھر اس کے بعد دیکھ لینا پورے دن کی کفالت ہمارا اللہ لے لے۔ آج قرآن ہمارے گھروں میں بند ہے، جوزدانوں میں پڑے ہوئے، اور جوزدان بھی کیسا بہترین نقش و نگار والا، جس کو ہم غیر پٹی سے، کسی تاگے سے، کسی ڈوری سے لپیٹ کے اس کو گیٹی باندھ کر رکھ دے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک عالم صاحب تھے، ان کے اوپر چوری کا الزام لگا۔ کیوں لگا؟ اس کی تفصیل بتا دوں کہ وہ ایک گھر میں جو ہے قرآن شریف بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتے، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، قرآن پڑھنے کے لیے بعض جگہ گھروں میں بلایا جاتا ہے، تو علماء بھی چلے گئے، کچھ وقت کے لیے تعلیم ہوئی، قرآن کی تلاوت ہوئی، اس کے بعد پھر دعا ہوئی، دعا ہونے کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، جو بچہ اس عالم سے اتنی عقیدت رکھتا تھا، اتنی محبت رکھتا تھا، اس کی عقیدت میں کمی آ گئی، اس کی محبت میں کمی آ گئی۔ جس طرح وہ تعظیم سے ملتا تھا، دوسرے دن سے وہ تعظیم سے ملنا بھی ختم کر دیا۔ جب پوچھا گیا تو اس کے دل کے اندر بھی بات آ گئی، اور وہ کسی عالم سے بدگمانی بھی شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک کو کہا، دوسرے کو کہا، تیسرے کو کہا، لوگوں سے ہوتے ہوتے بات وہ عالم صاحب تک پہنچ گئی کہ حضرت آپ کے اوپر چوری کا الزام لگ گیا۔ تو پوچھا گیا کہ کس نے لگایا؟ تو کہا گیا کہ حضرت فلاں گھر میں آپ گئے تھے، اس کے بیٹے نے لگایا۔ کتنا وقفہ ہو گیا؟ 1 مہینے کا عرصہ ہو گیا، 2 مہینے جب عرصہ ہو گیا تو لوگوں کے اندر بات مشہور ہو گئی۔ تو اب اس لڑکے کو بلا کے پوچھنے لگے کہ بھائی جب تمہارا معاملہ میرے ساتھ تھا تو تم مجھے پوچھ سکتے تھے، تم لوگوں کے اندر بدگمانی کیوں پھیلاتے گئے؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ معاملہ تو ایسا ہوا تھا، ہم آپ کو بلائے، بڑی تعظیم کیے، آپ کو کھلائے پلائے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارے گھروں سے گئے فلاں رقم چوری ہو گئی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ علماء کرام کبھی کسی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پردہ ہٹا کر لوگوں میں عام ہونا چاہتے، لوگوں کے اندر بدنام ہونا چاہتے۔ تو اس عالم صاحب نے کہا کہ تھوڑا ٹھہر جاؤ، مل جائیں گے آپ کو۔ پھر ایک مرتبہ گھر کے اندر ڈھونڈ لینا، تلاش کر لینا، بھیجا جی۔ پھر 2-4 دن ہو گئے، 1 ہفتہ ہو گیا، پھر آ کر کہنے لگا کہ نہیں، بس آپ کا ہی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اب بات زیادہ بڑھ گئی، بات جو ہے بدنیتی کی ہو گئی، بات جو ہے لوگوں کے اندر بدکلامی آ گئی، اور جو ہے لوگوں کے اندر بدزنی آ گئی۔ تو آپ نے چند لوگوں کو لے کر اس گھر کے اندر چلے گئے، اور جا کر کہنے لگے کہ آپ نے کہاں کہاں ڈھونڈا؟ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، گھر کے فلاں کونے، یہ کونے جہاں بیٹھے تھے، وہ ساری چیزیں بتائیں۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ کر آپ نے بچے کو بلایا، جوان بچہ ہے، بلانے کے بعد اس کے سامنے بات رکھی، بیٹا ذرا قرآن تو لے کر آ۔ جب بچہ گیا قرآن لے کر آیا، تو پہلے صفحے کے بعد سے وہ پیسے جو اس پلنگ پر رکھے ہوئے تھے، ان پیسوں کو آپ نے اٹھایا اور کلام پاک کے اندر رکھ کر محفوظ کر دیا کہ جب کبھی یہ بچے قرآن کھولیں گے تو ان کے پیسے اس میں مل جائیں گے۔ 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا، اور امام اور جو بچے آ کر گھر کے اندر قرآن پر خالی کر کے چلے گئے، قرآن کی تعلیم دے کر چلے گئے، ان کے اوپر الٹا الزام لگا دیا گیا کہ یہ لوگوں نے جو ہے پیسے چوری کی۔ اب آپ بتلائیے ہمارے گھروں کا عالم یہ ہوگا۔ وہ چاہے اگر پوچھتے
عالم صاحب سے تو آپ کہہ دیتے کہ بیٹا فلاں فلاں جگہ میں نے رکھ دیا ہے، تم لے سکتے تھے۔ تو ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ گھروں کے اندر لوگوں کو بلا کر قرآن کی تعلیم ایک مرتبہ دلانے کے بعد وہ تصور کرتے ہیں کہ بس ہم نے جنت کا ٹکٹ خرید لی، اب نہ ہم پڑھنے کی ضرورت ہے نہ ہمارے بچے پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم ہو گئی، مجلس ہو گئی، پھر اس کے بعد ہم گناہ بھی گناہ کرتے جائیں گے، سود بھی لیتے چلے جائیں گے، شراب خوری بھی کریں گے، زناکاری بھی کریں گے، ساری چیزوں کا پرمیشن ان کو مل گا۔ یہ تصور آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو۔ اگر روزانہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی تو وہ لوگوں کے اندر، وہ بچوں کے اندر جو بدگمانی جو پیدا ہو رہی ہے علماء کرام کے ساتھ، وہ علماء کرام کی ساتھ بدگمانی ختم ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ عالم ہے، یہی وہ علماء کی جماعت ہے، یہی وہ امام، یہی وہ مؤذن ہے، یہی وہ اللہ والے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے گھر کے اندر کے کوئی کام نہیں ہو سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے پاس بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو فوراً کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ اگر نانا دادا یا باپ صلاحیت والا ہے، پڑھ سکتا ہے، تو اس کے کانوں میں ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، یا نہیں؟ اس کے بعد کس کو تلاش کیا جاتا ہے؟ اس مسجد کے مقرب جو عالم ہے، مفتی ہے، یا جن سے ہمارا تعلق ہے، جس سے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو ہے سوال و جواب کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں اور ان کی تعظیم و عظمت کے ساتھ ہم سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں، ہم کو فوراً وہ یاد آتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم فلاں عالم صاحب سے ہمارا جو ہے روزانہ ملنا جلنا ہے، ہم ان کو بلائیں گے، وہ بڑے تقویٰ و طہارت والے ہیں، بڑے عظمت والے ہیں، ان کے زبان کے اندر تاثیر ہے۔ یہ ہمارے دل کے اندر جذبہ رہتا ہے کہ نہیں، ایک عالم کو بلائیں گے، اس کے ذریعے سے، اس کی زبان سے جو بچہ ابھی دنیا کے اندر پیدا ہوا اس کے کانوں میں اذان بھی دلانا اور اس کے جو ہے ایک دوسری کان میں اقامت بھی دلانا، یہ ہمارے دل کے اندر ایک عالم کے ساتھ، ایک امام کے ساتھ ہمارے گھروں کی ابتدا ہوتی۔ یہ معاملہ یہی ختم نہیں ہوتا۔ آج الحمدللہ تھوڑی تعلیمات گھروں میں آ گئی، لیکن جب بچے کا عقیقہ ہوتا پھر عالم یاد آتا، پھر مول صاحب یاد آتے، پھر مسجد کا امام یاد آتا، پھر مسجد کا مؤذن یاد آتا۔ یعنی الغرض پیدا ہونے سے لے کر جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا تو مسجد میں جب ڈولا لے کر آئے گا، لا کر رکھ دیا جائے گا، جب ہم کو لٹا دیا جائے گا، اب اس کے بعد بھی یہی اعلان ہوگا کہ بھائی اس مرنے والے کے وارث اگر کوئی ہے نماز پڑھا سکتے ہیں تو وہ سامنے آئے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا جائے گا نہ ہمارے بچوں کے اندر وہ اخلاق، وہ تعلیم، وہ صلاحیت آج موجود نہیں۔ آج سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہمارے بچوں کے اندر سے چلا گیا۔ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے اندر کے جنازے اٹھتے ہیں لیکن جنازے کی نماز پڑھانے کا ذوق اور سلیقہ ان کو معلوم نہیں۔ پھر جو ہے کون یاد آتے ہیں؟ مسجد کے امام، مؤذن، عالم صاحب، مفتی صاحب، ان کو تلاش کیا جاتا ہے، نہیں عالم صاحب آپ ہی نماز پڑھائیں۔ ان کا مرتبہ اس لیے بڑا ہے کہ ہم اکثر جو ہے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت عطا فرمائی کہ جن کی 40 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ بتلائیے، مساجد کے جو امام ہوتے ہیں وہ خود تکبیر دے کے نماز پڑھانے والے ہیں، اللہ ان کا مرتبہ کیا رکھا ہو؟ اللہ ان کی عزت اور تکریم لوگوں کے سامنے کتنا اعلیٰ و عرفہ بنا کر رکھا ہے۔ تو آج امام اور مؤذن کی قدر، امام اور مؤذنین کی عزت ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی۔ پھر اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ مسجدوں کی تعظیم ہمارے اندر سے چلی گئی۔ مسجد میں کہیں کچرا نظر آ جائے، آپ کو اللہ آپ کی آنکھوں سے اللہ دکھایا تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ اٹھائے، باہر پھینک دے۔ آپ فوراً جو ہے کہہ دیتے ہیں مسجد کا مینٹیننس صحیح نہیں ہے، مسجد کا امام مؤذن صحیح نہیں ہے۔ فرمایا گیا مسجد کے صاف صفائی میں اگر ایک تنکا بھی کوئی اللہ کے گھر سے صفائی کے خیال سے اور نیکی کے خیال سے اٹھا کر صاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کل جنت میں اس کو محل عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ۔ اور فرمایا گیا امام اور مؤذن کا مرتبہ یاد رکھیے، پورے انبیاء کی امتیں اس وقت اللہ کے میدان محشر میں ٹھہری رہے گی۔
اگر کسی کی گردن سب سے نمایاں اونچی، چہرہ چمکدار اگر کسی کا نظر آئے گا، وہ امام اور مؤذن کی جماعت رہے گی. سارے لوگ ٹھہرے ہوئے رہیں گے، لیکن سب سے نمایاں اوپر جن کا حق رہے گا وہ امام اور مؤذن رہے گا. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں لوگ رہیں گے میدان محشر میں. اس وقت جن کے چہرے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے، دور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ہم جو ہے ہائی وے پہ جاتے ہیں تو دور دراز گاؤں کے اندر کچھ لائٹیں نظر آتی ہیں، کچھ علاقہ نظر آتا ہے، لیکن نمایاں چیز نظر آتی ہے کہ فلاں جگہ بستی ہے. تو ایسا منظر اس وقت بھی پیش کیا جائے گا کہ روشنی دور سے نظر آئے گی، لوگ پریشان ہوں گے، پوچھیں گے آپس میں آخر کون ہے ایسا اللہ کا بندہ جو نمایاں نظر آ رہا ہے، اس کے چہرے پہ چمک نظر آ رہی ہے، اللہ اس کو مرتبہ مقام کیسے دیا اور کیوں دیا، کس لیے دیا. تو ایک دوسرے میں باتیں پھر سامنے آ جائے گی. بھائی تم کو معلوم نہیں ہے دنیا کے اندر یہ تقوی طہارت رکھنے والے امام اور مؤذن ہیں جو سالوں سال سے اللہ کے گھروں کی عبادت میں رہتے تھے، اللہ کے گھر کے اندر اپنا وقت لگائے، اپنی زندگی لگا دی. اللہ نے زندگی لگانے پر ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ہمارے پاس موقع نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ بھائی امام کو 15,000 دے دیے. بعض مسجدوں کی حالت ابھی بھی یہ ہے کہ 8 سے 10,000 ان کی تنخواہ. اللہ، ہمارے گھر کے اندر 3 بچے کماتے ہیں، باپ کو جو ہے وظیفہ آتا ہے، لاکھوں روپے گھروں میں آ رہے ہیں، پھر بھی پہلی کے انتظار میں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی آئے گی تو سیلری سب کو ملے گی. گھروں کے اندر لاکھوں روپے آ رہے ہیں پھر بھی ناکافی ہے. اور یہ امام ہے، مؤذن ہے، 10 سے 15 بعض بڑی مساجد ہوگی تو 18 10 20 کے اندر، اس کے آگے کسی کی تنخواہ ہم نے آج تک نہیں دیکھی. اس کے اندر، اس کے گھر کے اندر کی جو ہے ساری ضروریات پوری ہو رہی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بچوں کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، بیماریوں کے خرچے بھی ہو رہے ہیں. اللہ کیسا نظام چلا رہا ہوگا. ہم کو کبھی یہ ذہنوں کے اندر بات نہیں آئی کہ امام کے ساتھ پرچی لکھ کے تو دیتے ہیں کہ بھائی فلاں کی جو ہے دعوت، فلاں جو ہے ضرورت مند ہے، فلاں جو ہے دواخانے میں ہے، فلاں آئی سی یو میں ہے، فلاں جو ہے مریض ہے، بیمار ہے، ان کے حق میں آپ دعا کر دیجئے. لیکن امام اور مؤذن کی حالت کیسی ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اللہ، امام بیمار بھی ہوتا ہے، کھانستا رہتا ہے، بیمار بخار کے عالم میں، پھر بھی آ کے مصلی پہ ٹھہرتا ہے. اس کی قربانیاں کبھی آپ دیکھو. 8 دن آپ اگر جو ہے 5 نمازیں مسجد میں پڑھ کر بتا دیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. پابندی کے ساتھ پڑھ کے بتا دیں، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں سب سے بڑی نوکری تو یہ ہے، سب سے بڑی عظمت والی چیز تو یہ ہے. ایم این سیز کمپنیوں میں بچے جاتے ہیں، 5 دن کام کرتے ہیں تو ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کام کیا، ہفتہ اتوار ان کو چھٹی دے دو. لیکن امام کی چھٹی کب ہے؟ محلے والے یہ طے کرنا تھا کہ امام صاحب ہفتے میں 1 دن آپ چھٹی لے لیجئے، ہم آئیں گے، ہم آ کر جو ہے نماز پڑھائیں گے، ہم آ کر اذان دیں گے. کیونکہ آپ بھی ہماری طرح انسان ہیں، آپ کو بھی ضروریات ہو سکتی ہے، آپ بھی خاندان والے ہیں. اگر یہ سسٹم اگر ہم بنا کے چلیں گے تو انشاءاللہ مساجد سے اماموں بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مساجد کے اندر فتنے پیدا نہیں ہوں گے. لیکن آج عام انسانوں سے جو ہمارا معاملہ پیش آ رہا ہے وہ امام سے بدزبانی کا معاملہ، بے عزتی والا معاملہ سامنے آ رہا ہے. خدا را ایسا مت کرے، ان کی عظمت کو جانے. امام اور مؤذن کی بہت بڑی عظمت اللہ نے بنا کر. آپ یہ ہرگز نہ سمجھے آپ کو کوئی جو ہے امام کی کوئی ایک ادا بھی پسند آ جائے، دعا کا کوئی لفظ پسند آ جائے، آپ خاموشی سے ان سے مصافحہ کر لیں، جو آپ ان کو دینا چاہیں دے. وہ آپ جانیں گے، امام جانے گا، لوگوں کو دکھا کر دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جب ضرورت آپ کی آتی ہے تو امام کس کے لیے دعا کرتا ہے. امام یہاں سے 40 گھر دور آواز جائے گی، وہاں ان کے لیے بھی امام دعا کرتا ہے. ان گھروں کے لیے بھی امام دعا کرتا ہے جس کے اندر بیمار ہوتے ہیں. ان گھروں کے لیے بھی امام دعا کرتا ہے جس کی تجارت خراب ہوتی ہے. ان لوگوں کے لیے بھی امام دعا کرتا ہے جس کے اندر گھروں کے اندر بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں. امام تو وہ جامع اور مسجد کا ایسا جو ہے ستون ہوتا ہے جو اپنے اطراف و اطراف کے لوگوں کے لیے، ان کی خیر خواہی کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتا رہتا ہے. اور عوام امام کے لیے کیا کر رہی؟ تو امام کے لیے آگے آنا چاہیے. آپ سعودیہ
عربیہ کے اندر آپ دیکھیے امام کو ایک گاڑی دی جاتی ہے، وہاں پر ان کو ایک اکاموڈیشن کے لیے فلیٹ امام کے نام کر دیا جاتا ہے. تو امام جب یہ دیکھتا ہے کہ میری عزت، میری تکریم اور میری عظمت لوگوں کے اندر یہ ہے، اور اس کی جو ہے تنخواہ کیسی ہوتی ہے، یہاں کا اگر حساب لگائیں گے تو 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ اس کی تنخواہ ہوتی ہے. تو جب ایسی چیزیں ہم اماموں کو دے کر رکھیں گے تو امام کو کہیں دوسری جگہ در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ پورا وقت اللہ کے گھروں میں دے گا. اور ہم کو شکایت یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم تو ذکر کرنے کے لیے. بھائی آپ تو وظیفہ یاب ہو کر آ کے گھر میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کیسا چلائے گا؟ اس کو ضرورت آن پڑی ہے، وہ ٹیوشن کر لے گا، وہ کوئی اور تجارت کر لے گا. ہم اگر اس کو بہترین انداز میں سیلری اور اس کا ہدیہ رکھیں گے، امام اپنی مسجدوں کو کبھی نہیں چھوڑے. تو یہ عام جو ہے ہماری اور آپ کی جو ہے کوشش ہونی چاہیے. یہ 10,000 یا 15,000 کوئی چیز مانے رکھتی ہے؟ آج 2-4 دوست اگر کہیں باہر، تو آج ڈھابا یہاں سے 40 کلومیٹر 30 کلومیٹر جا کر ہمارے نوجوان بچے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اتنی دور کیوں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں تھوڑا مائنڈ کو ریلیکس کرنے جا رہے. چائے پینے ہمارا نوجوان جا رہا ہے، 2-3 چیزیں کھانے کے لیے ہمارا نوجوان 30-30 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، اور وہاں جب بیٹھ کر کھانے کے بعد جو بل اس کے سامنے آ رہا ہے 5,000 8,000 کی بل اس کے پاس آ رہا ہے. اپنی خواہش کے لیے، اپنا وقت گزارنے کے لیے، اور 2 گھنٹے 4 گھنٹے اپنے دل کو مطمئن دلانے کے لیے جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو اللہ کے گھر کے اماموں کو کیا کیا نہیں کر سکتے. مسجد کے ممبروں کے خطبہ کا خیال رکھیں، ان کے اماموں کا، مسجدوں کے اماموں کا خیال رکھیں، مؤذنین حضرات کا خیال رکھیں. آپ ان کو اپنا نوکر ہرگز نہ سمجھیں، وہ تو اللہ کے گھر کے نوکر. ہم کئی ایسے مصلیوں کو دیکھ رہے ہیں جو بدتمیزیاں، نعوذ باللہ. کئی مساجد کی کمیٹی کے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بیٹھ کر ان کے سامنے رواب جو ہے جھڑتے ہیں، ان کو جو ہے ایک نوکروں سے بدتر ان کا معاملہ بتا دیا. آج ہمارا یہ ٹولی چوکی کا جو چورستہ ہے، جس کو جو ہے وہاں پر لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں کام تلاش کرنے کے لیے، جس کو ایک اڈا کہا گیا، جس کو جو ہے وہاں سے سارے لوگ آ کر کام کرنے والوں کو لے کر چلے جاتے ہیں. ان کی مزدوری اگر دیکھی جائے تو روزانہ ان کی مزدوری، صبح وقت بھی طے ہے 10 بجے سے لے کے 6 بجے، جیسے ہی 6 بج جاتے ہیں وہ ہاتھ پیر منہ دھو کر جو ہے سامنے آ کے ٹھہر جاتے ہیں. ہم خوشی سے ان کو 800 روپے ان کا روز کا بھتہ دینا ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا. لیکن مسجد کا معاملہ، امام کا معاملہ، آپ جو ہے 10,000 15,000 بھی دے رہے ہیں، تو کیا 5 نمازیں 24 گھنٹے کے لیے آپ 500 روپے امام کو اتنا ادنا سمجھ؟ اللہ! خون کے آنسو روئے جانے پر بھی یہ عمل بہت برا ہے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، خدا را ان کی عظمت کو جانے، ان کے مقام کو جانے. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مسجد میں سکینہ نازل کرنا چاہتا ہوں، رحمت نازل کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے آسمان سے وہ سکینہ امام کے اوپر نازل ہوتی ہے، پھر مؤذن کے پاس پہنچتی ہے، پھر وہاں سے پورے صفوں میں پھیلتی ہے. پہلی صف، دوسری صف، ایسے ہی پورے صفوں تک جو ہے اللہ کی رحمت پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. تو بھلا بتلائیے، اللہ اس بستی میں اگر رحمت نازل کر فرمانا چاہ رہا ہے، نازل کرنا چاہ رہا ہے، تو سب سے پہلے مسجد کے امام سے سلسلہ شروع کر رہا ہے. تو بھلا اس سے عظمت والی بات اور کیا ہو سکتی؟ یہ ڈر اور خوف اللہ کا ختم ہونے کی وجہ سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں. اسی لیے قرآن کی آیت جو خطبے کے دوران میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا جو ڈر ہے اور ڈرنے کا جو حق ہم کو دیا گیا ہے وہ ختم ہونے کی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ حالات پیش آ رہے ہیں. ہمارے اوپر ہمارے لوگ، ہمارے جو ہے ہائیڈرا کے نام سے آج ہمارا جو ہے ہمارے اطراف و اکناف میں، تالابوں کے کناروں میں جو ہمارے بھائی، ہمارے چاہے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، مسلمان ہوں، پریشان ہیں، گھروں سے نکل گئے. کیوں؟ اپنے اوپر جب بات آ گئی تو گھروں سے نکل گئے. جب وقف بورڈ کی بات آئی، وقف ترمیمی بل کی بات آئی، تو لوگ یہ تصور کرنے لگے کہ بھائی ہم کو کیا ملا ہے، ہم کو کیا ملنے والا ہے، اور ہم کو اس سے کیا سروکار ہے. بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. آج فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. ابھی بھی یہ بل کے اوپر بہت بڑا کام چل رہا ہے.
پورے ہندوستان کے اندر اگر یہ بل آ جائے گا تو ہم کو مرنے کے بعد زمین میں گڑنے کے لیے بھی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے، یہ حالت ہو جائے۔ مساجد بنانا ہے تو سب سے پہلے ان سے اپروول لینا پڑے گا، پھر ہمارا آئین کہاں گیا، ہمارا دستور کہاں گیا، آرٹیکل 17، 18، 20 اور 25 آرٹیکل کہاں چلا گیا، جس میں ہر مذہب کے لوگوں کو آزادی دی گئی کہ آپ اپنے جو ہے مذہبی مقامات بنا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ ایک سرٹیفکیٹ کے طور پہ بنانے کا، کنسٹرکشن کا ایک اپروول آپ لے کر لینے ہو گئی بات، لیکن یہ جو معاملہ وقف بورڈ کا کلیکٹروں کے ہاتھ میں جب دے دیا جائے گا تو اس وقت ہمارے چپل بھی نہیں رہیں گے، اتنے گھسا دیے جائیں گے، ہماری زمینوں کو اپنے انڈر میں لے لیا جائے گا، وقف کی زمینوں کو نعوذ باللہ سازش رچی جا رہی ہے کہ آج یہ جو ہے حالات ہمارے پاس پیش آ رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ نکلیے، اللہ کے گھروں کے واسطے بھی نکلیے، اللہ کے لیے وقف کرنے والے چیزوں کے تعلق سے بھی نکلیے، ہو سکتا ہے اللہ ہماری مدد کے لیے آ جائے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہائیڈرا کے نام سے تالابوں کے کناروں پہ جن لوگوں نے بھولے بھالے مسلمانوں کو زمینیں بیچی ہیں، اب وہ کل آخرت میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دے؟ آج ان کے جو ہے لاکھوں کے کروڑوں کے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے۔ میری حکومت سے بھی، لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس کا کچھ جو ہے بدل ان کو دے، جن کو بے یار و مددگار کر دیا گیا، جن کے گھر توڑ دیے گئے، بھائی بھولے بھالی عالم میں شاید وہ خریدے ہوں گے، لیکن وہ اب جو ہے ان کے اوپر سے گھر کا سایہ چلا گیا۔ ہم نے دیکھا بارشیں ہو رہی ہیں، جو ٹاٹ پٹری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اسی مقام پر، اسی زمین پر۔ یہ جو پریشانی آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ آزمائشی دور میں چل رہے ہیں، ایک نہ ایک نئے نئے فتنے، نئے نئے پریشانیاں ہمارے اوپر آتے جائیں گے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے عوام کی فکر کریں، اپنے لوگوں کی فکر کریں، اپنے اطراف و اکناف کے لوگوں کے ساتھ تعلقات جوڑ کے رکھیں، آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہے۔ کسی ایک کا جب معاملہ آ جائے، کسی ایک مسلمان پہ تکلیف آ جائے تو آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ میں محفوظ ہوں، میرا بیٹا محفوظ ہے، میرا گھر محفوظ ہے، میں اس کی کیوں خبر گیری کروں گا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل وہ بلا ہمارے اوپر بھی آ جائے گی تو سامنے والا بھی یہی سوچے گا، اگر ہم کسی کی تکلیف میں آگے بڑھیں گے تو کل پوری ہماری تکلیف میں آ کر ٹھہرنے والے بنے۔ تو بہر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہو کہ رب العالمین ہم تمام کو، ہمارے مسلمانوں پہ یہ جو آزمائشی دور آ رہے ہیں، جو بے گھر یار و مددگار جن کو کر دیا جا رہا ہے، یا اللہ ان کا بہترین انتظام فرما دے، ان کو بہترین جو ہے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور خاص طور پر یا اللہ یہ جو آزمائش کے دور میں ہم چل رہے ہیں، مولا کریم ہمارے اوپر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، مرنے سے پہلے ہماری زبان پر کلمہ جاری و ساری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔